اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید جعلناہم آئمة یہدون بأمرنا صلوات سالانہ مخصوصی ہے چوتھی سرکار دی ذات والا صفات نال مخصوص و منسوب میں کوشش کرے ساں جتنا مختصر اور مجمل ہو سکسی میں بیان توری نظر کرے ساں خطیب منبر سلونی وارث رتبہ ہارون جمشید سریر کرامت خورشید سے پہر امامت خانہ زاد خدا مولا علی علیہ السلام دا خلق خلق تے نطق حضرت علی علیہ السلام دیاں ترائے چیزاں خلق خلق تے نطق دوبارہ مجسم ہو کے 38 ہجری 15 جمادی الاول حسین دے ویڑے نور کو چھوڑ کے ظہور ظاہر ہوئے توجہ فرمائی علی دا خلق علی دا خلق علی دا نطق یہ دوبارہ مجسم ہوئے اللہ کو جسم ڈالے تے اس جسم نے 38 ہجری 15 جمادی الاول نور دی دنیا کو چھوڑ کے حسین دے ویڑے ظہور دے عالم کو زینت بخشی سبحان اللہ علی دا خلق علی دا خلق تے علی دا نطق سندہ تا ہر کوئی یہ محضوظ صاحبان ذوق ہوندن علی دیاں اتری ہے چیزاں جیڑے نورانی تے شاشانی پیکر ڈھل کے دوبارہ ظاہر ہوئیں اس پیکر کو آج پوری کائنات اللہ دا چوتھا نائب علی زین العابدین سدین دی ہے کوئی سمجھ آئیے میرے گزارش علی دا خلق و خلق و نطق دوبارہ جیڑے نورانی پیکر ظاہر ہوئے وہ تواڈا چوتھا ایمان تخلیق چی علی خلق چی علی قوت گویائی تے گفتار دے انداز چی علی لفظ میں تمہاری نظر کرنا چاہنا جملہ حسین علیہ السلام کائنات دی او ہستی ہیں یہ کچھ جیڑے رخ تے زاویہ تو دیکھو کائنات ممتاز اور منفرد نظر آندے
صبح ازل تو گھن کے شام ابد تک کائنات اے اعزاز حسین دے گھر رہے کہ حسین دا بڑا بیٹا سرکار دی دستار امامت دا وارث علی زین العابدین پوری کائنات سب تو بڑی شبیہ اپنے ڈاڈے علی دی تے حسین دا دوجھا بیٹا تے حسین دا دوسرا بیٹا جناب علی اکبر سوائے منصب نبوت دے سر تو پیراں تک ظاہر باطن ڈاڈے علی دی شبیہ نہیں نانے محمد دی شبیہ ہے آکھا نہ چاہ جائیں حسین دے ویڑے علی تے نبی دیاں شبیہوں میں او حسین کل بھی حسین آئی آج بھی حسین ابد تک حسین آئی توجہ فرمائی سارے فوراً سرکار نے بغیر کہیں توقف دے تاخر دے فوراً تواڈے چوتھے امام نے ظہور پر نور موفور و سرور دے بعد فوراً سر سجدے چ رکھ دیتے سبحان اللہ آمد ہوئیے فوراً سر توجہ نہیں فرمائی فوراً سر سجدے چ رکھے جبین امامت دا سرزمین یسرب دی مٹی نال مس ہومن دی دیر آئی جو سرکار دے بدن اطہر دی خوشبو سرا تک پہنچیے سرا تو پرواز کر کے سریہ تے گئی ہے سریہ تو شرق تو غرب شمال تو جنوب اچ پہنچی ہے 18,000 جنس سرکار دی آمد دی خوشبو محسوس کر کے یک زبان ہکو لفظ آکھے دنیا والو زیارت کر رو سجاد آ گیا ہے کیا سنے آگے توجہ پہلا سجدہ ہی کیتے جو پوری کائنات ایک آواز گونجیے ایک جل ترنگ گونجیے ایک ککنس گونجے آواز ایک کہا جاء سجادن جاء سجادن سجاد آ گیا ہے سجاد آ گیا ہے ساجد نہیں کون آگے سجاد آ گیا ہے ساجد آدن سجدہ کرنے والا کدی کیتا کدی بغیر سجدے دے سجاد کو آدن جیندہ کوئی لمحہ زندگی دا سجدے بغیر نہ گزرے مبالغے دسی گئے بہت زیادہ سجدے کرنے والا ہر نعمت تے سجدہ ہر انعام الہی تے سجدہ سرکار دا مدینے دے باہروں ہی کھجوراں دا باغ ہے کھجور دنیا دا پہلا درخت ہے جیڑا آدم دی بچی ہوئی مٹی چو خلق ہوئے آدم جنت چو زمین تے آئین 100 درخت نال لے آئین جنہ چو سرے فرست کھجور ہے 500 کھجور دا درخت ہے چوتھے امام دا باغ ہے بغیر کہیں ناغے دے صبح اٹھی دن باغے چاندن ہر درخت دے نال 2 رکعت نماز پڑھ دن
نا 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 سجدہ نماز دا اہم ترین رکن ہے، اور سجدہ عبودیت صرف خدا واسطے ہے. تعظیمی سجدہ غیر اللہ کو ہو سکتا ہے. توجہ رکھا علم دوست اب، ہر نبی سجدہ کیتے ہے، ہر رسول سجدہ کیتے ہے، ہر معصوم سجدہ کیتے ہے، مگر میں دنیا دے اس محقق یا سکالر یا دانشور کو منہ منگا انعام دے ساں جیڑا ازل تو گھن کے ابد الدہور تک سوائے حسین دے مہاری پتر دے کوئی ہستی دکھاوے جندہ لقب سید الساجدین ہو گئے. اور پہلا سجدہ ہی کیتا ہے تے لقب ساجد نہ سجاد. بہت زیادہ سجدے کرنے والا. بیدار بیٹھے ہو؟ سجدہ مکا کے سارے مبارک بلند کیتا نے، توجہ نہیں فرمائی. ظاہر ہوندے پہن فوراً سجدہ، توجہ نہیں فرمائی. ظاہر ہوندے پہن فوراً سجدہ. اجا تک تو کو پتہ نہیں لگا عام بندہ کیا ہے اور حجت خدا کیا ہے. سجدے چوں راس مبارک اٹھائے، سر چاہے، توجہ، پیشانی دا نور چمکے، پورا یثرب، پورا مدینہ منور ہو گئے، تابناک ہو گئے، درخشاں ہو گئے، چمکن لگ گئے. شاید میں سمجھا نہیں سکا، یا تھکاوٹ دے آثار ان جناب تھے. لکھاں واٹ دا بلب تساں بند کمرے جلاؤ چن، باوجود اتنی طاقت تے پاور دے اس دی روشنی دیوار تو باہر نہ ویسی. ہن 1500 سال پہلے دا، 1400 سال پہلے دا مدینے دا نقشہ تاریخ دے کہ جنا چوتھا امام آئے اس ٹائم یثرب کتنا وسیع و عریض ہے. دیوار ایک نہیں، شہر دیاں دیواراں ہیں بے حساب. سجدہ کیتا س اپنے ویڑے، ہائے ہائے ہائے. نہ دیواراں رکاوٹ بنیاں، توجہ رکھائے بھائی، نہ درخت رکاوٹ بنے، پورا شہر جگمگاون لگ گئے. یہ جگمگاون والے لفظ تے تو غور نہیں فرمایا. توجہ رکھا ہے، میرا ساتھ نہ چھوڑائے. بڑی عظیم ہستی دا مخصوص دن تاکہ فوراً شیر خدا ڈاڈا، ہائے 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 ہائے، اگھاں ود ہے. توجہ رکھا ہے، اپنے سید الساجدین زین العابدین غیرت اللہ پوترے کو جھولی اچ پائے. توجہ رکھا ہے بھائی. صبر الہی دے مظہر پوتے کو گود اچ پائے، کھجور دا دانہ اٹھائے، اس دانے دا ایک حصہ جدا کیتے، اپنے لعاب دہنے امامت نال تر فرمائے، اپنے لعاب امیز کھجور دا حصہ اپنے پوتے دے دہنے مبارک دے حوالے کیتے. کلمے دی قسم ہے، سجاد کو گھٹی تے گڑتی ڈاڈے علی دے لعاب دی ہائی. پوری زندگی سجاد جو بولے ہانا اپنے قریبی لوگ بھی پریشان ہو ویندے ہیں، دیکھن ڈاڈا علی بول رہے ہیں یا پوترا سجاد بول رہے ہیں. ہائے 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 ہائے،
بلند کر کے ختم قرآن نعرہ حیدری. بول یہ دادے دا لب و لہجے یا پوترے دا طرز تکلم ہے؟ فیصلہ کرنا مشکل ہو ویندا ہے، انتہائی مشکل. لفظ ویسے، فصاحت ویسی، بلاغت ویسی، طلاقت ویسی. توجہ رکھا ہے بھائی. ہو بہو لہجہ، انداز گفتگو، قوت گویائی دا اظہار ڈاڈے علی وانگوں. اگر کہیں کو حوالے دی ضرورت ہوئے، اے سارے اپنے گھر رہن. ہر گھر رچ نہج البلاغی ہو سی علی دا کلام، ہر گھر رچ صحیفہ کاملہ سجادیہ بھی ہو سی، چوتھے امام دیاں دعائیں ہکے میز تے ایڈو نہج البلاغہ کھول کے رکھ چا، ایڈو چوتھے امام دیاں دعائیں علی کتاب صحیفہ کاملہ رکھ چا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. دنیا دے دانشور آج تک فیصلہ نہیں کر سکے دیکھا ڈاڈے دا کلام کیڑا ہے، پوترے دا کلام کیڑا ہے. توجہ فرمائی. کیوں کہ علی ہے، علی دا علی پوترا، دوجھا علی، دوجھا علی. زندگی بھر اپنے ڈاڈے دی ہر صفت ظاہر کی تھی اس کہ میں علی ہاں، میں علی ہاں، میں علی ہاں، میں علی ہاں. دبنگ لہجہ. اور خدا گواہی وے کوئی ایسی تاثیر ہے سرکار دے لہجے کہ جڑے لے اللہ صبح اپنے سہن تطہیر کلام الہی دی تلاوت شروع کرنے ہیں نا، پورے علاقے دے پرندے تے پکھی اپنیاں تسبیحاں چھوڑ کے حسین دے مہاری پتر دی تلاوت آسن دے ہیں. گھر دیاں دیواراں تے رنگ برنگے پکھی، گھر دی منڈیر تے انواع اقسام دے طیور پرندے. اور کلمے دی قسمیں بلدیہ دی طرفوں، شہر دی انتظامیہ دی طرفوں اللہ صبح ہر مذہب دے مختلف لوگاں دی ڈیوٹی آئی. توجہ رکھا ہے بھئی تساں گلیاں دے وچ بازاراں چھڑکاؤ کرنے ماشکی آئیں جڑے لے حسین دا پتر قرآن دی تلاوت شروع کریں دا، ماشکیاں کو پانی دا چھڑکاؤ کرنا بھول ویندا، پانی دا چھڑکاؤ چھوڑ کے توجہ نال حسین دے پتر دی تلاوت سن دے. توجہ فرمائیں. بس میں پڑھ گئے صرف تعارف ہی تو کرامنا ہے. پڑھ گئے میں ایک جملہ چونکہ سرکار دی مخصوصی ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیتے کچھ ایسیاں لازوال حقیقتہ ہوندیاں جیڑیاں پرانیاں نہیں ہوندیاں، وقت دے گزرن نال انہاں دی خوشبو وددی رہندی ہے، وہ ہمیشہ زندہ اور تر و تازہ رہنی ہیں. مولا علی دی حاضر جوابی دنیا چ مشہور ہے، ہو بہو تھوڑے چوتھے امام دی حاضر جوابی کائنات اچ بے نظیر تے بے مثیل نظر آندی ہے. قسم بخدا چونکہ میں سرکار دی حاضر جوابی دا جملہ تمہاری نظر کر رہے ہیں، مصائب نہ سمجھائے. قید ظاہراً قدم امامت سرزمین شام تے رکھا نے. دنیا اے دنیا دلہن بن کے نا زیور پا کے جی میں دلہن بن دی. توجہ، دنیا دلہن بن کے عورت دا روپ اختیار کر کے
ایک حسینہ جمیلہ دلہن دی شکل تواڈے چوتھے امام دے سامنے آئیے شام بازار سرکار نے بے نیازی نال ڈٹھے فرمائندے دنیا آدھے نہیں فلانا بندہ دنیا دار ہے یہ جڑا لفظ آدھے نا دنیا دار اے اوہا دنیا یا کوئی دولت نال پیار یا کوئی دنیا نال پیار توجہ رکھا ہے بھائی اوہا دنیا یا کوئی لوگ حاصل کریں رشتہ دی بہترامی کر کے قریبی لوگاں کو تکلیف پہنچا کے دنیا حاصل کریں لوگاں دے حقوق سلب کریں جان تک دنیا دے حصول خرچ کر دیں ساکہ اوہا دنیا زیور پا کے گانے پا کے سج کے سمر کے دلہن بن کے تو آدھے چوتھے امام دے سامنے آئیے بے نیازی نال فرمائیں دیں دنیا ہے ہاں اتھا اس وقت اس شکل میرے سامنے ادھیے تیرے فیدے واسطے آئی ہیں فرمایا کیڑا میں کو قبول کر چا یہ دنیا امام کو آکھ رہی ہے میں کو قبول کر دنیا آکھ رہی ہے میں کتنی خوبصورت ہاں میں کتنی رینائی تے زیبائی رکھ دیا میں کتنی دل فریب ہاں میں کتنی کشش رکھ دیا سجاد میں کو قبول کر چا میں تیریاں اے ساریاں تکلیفاں قیدہ مشکتاں ختم کر دے ساں بے نیاز ہو کے فرمائندے نکل جا تے کو نے شریعت دا پتا جے کو ڈاڈا طلاق دے وے پوترے دا نکاح نہیں ہو سکتا کر کے ختم قرآن نعرہ حیدری فرمایا نکل جاتے کو نہیں پتہ دین دا شریعت دا فقہ دا ڈاڈے دی طلاق یافتہ ڈاڈے دی متعلقہ میڈے نانے دی شریعت پوتر پوترے دے نکاح نہیں آ سکتے فرمایا میں فخر و ناز نہ لاگ سکتا ہوں کہ کائنات چ میڈا ڈاڈے یہ دنیا کو ترائے طلاقاں دے رہی تھی اس کے بعد کوئی رجوع دی گنجائش ہی کیا سنا بے اگلی گل کر رہا بادشاہ شام نے یزید نے بڑے بڑے نکارے رکھے ہوئے ہیں اپنی حیبت اور جلالہ ظاہر کرن واسطے کوئی اہم قیدی آوے ہا یا مہمان وہ نکارچی نکارے دے ہوتے چوب مار دیں او میلہ تک انہیں تبلان دی آواز ویندی بڑا خوف بڑی حیبت نکاران دے ویچ توجہ دربار شاید نکارچیاں کو حکم ہے نگارہ وجاؤ پورے دربار تے حیبت چھا گئی ہے یزید دا لڑکا خالد نامی تو آنے چوتھے امام دے کھولا ہے توجہ رکھا ہے بھائی کہ پتہ چلے میرے باپ دی شاہدہ کتنا بڑے میرا باپ بادشاہ سنے بھائی اتنا بڑا نکارہ جن دی آواز تے جن دی دھمک میلہ تک ویندی ہے تو سنجھا دے اسائی بادشاہ ہیں تو آجا کوئی نغارہ ہے کلمیں دی قسم ہے یزید دے لڑکے یہ گال کیتی ہے جو توڑے کوئی نغارہ ہے سادہ تا اے نغارہ ہے جن دے وچ اتنا خوف تے دھمک میلہ تک آواز ہے اچانک گلدستہ آزان تے اڈو موزن نے آزان اکھی اللہ اکبر فرمیندن تمہارا وہ نکارہ تھا ہمارا یہ نکارہ تھا کیا سنا ہوئے میں کیا دوں توجہ آسان آزان جس پاک خاندان دا نکارے ان جیسا کون ہے
ڈاڈے پوترے دیاں دو چیزاں مشترکن، پہلے علی دیاں اور دوسری علی میزبانی. علی بھی بے مثل میزبان ہیں، تو مہاری امام بھی بے مثل میزبان ہے. علی ایسا میزبان ہے، ضرب لگی ہوئی ہے. پترا شربت دیتے فرمائندن میری خیر ہے، پہلے ابن ملجم کو ون دیو. سچے سچے تاریخ ہے. اور قربان تھی ماں، پوترا کتنا بڑا میزبان ہے. ایک مہمان آئے، واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مہمان آئے، او میں صدقے تھی پوما. اور کوئی ایسا مہمان ہے سرکاروں دا استقبال کیتے خندہ پیشانی نال. اور یہ ساری اسلافی جڑی ذاکری ہے نا روایتی، اس دے لفظ مہمان کو بلہا کے سرکار فوراً اپنے حرم سراج آئیں گھر تے اپنی وڈی پھپھی کو آکھا نے جیڑا مہمان ہونا ہے اس دا کھانا تساں آپ تیار کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تو میں صدقے تھی پوما، صدقے تھی پوما. خود کھانا تیار کرو. بے حساب کنیزاں، بے حساب نوکرانیاں، جتھا ملائکہ دربانی کریں دے ہیں جی. ایسا کوئی کھانا دیتا نہیں، ایسا کوئی دسترخوان بچھایا نہیں جو مہمان آکھے میں کو پہچانا نہیں ہے. فرمایا تے کو پہچانم تا گھر ون کے پھپھی کو آکھم ایو جیا مہمان ہے جو کھانا آپ تیار کر. آدھے مولا شاید نہیں بے پہچانا. فرمایا تو ہی تا او ہی جے میرے اکبر کو نیزہ مارے آئے. حسین دا مہاری پتر ہر کہیں کو بھول سکتا ہے، علی اکبر دے قاتل حسین بن نمیر کو نہیں بھول سکتا. سبحان اللہ. علی زین العابدین، علی سید الساجدین. ایک بئی پہچانی ہے تھوڑے امام دی. بیمار سجاد، بیمار کربلا. میں کو مدت ہو گئی یہ تاریخ پڑھنے، امکانی حد تک میں کربلا دی متعلقہ کوئی کتاب نہیں چھوڑی گولن پڑھانے چاہیے جیڑا میرے واسطے ممکن ہے اپنے بشری امکان دی حد تک کٹھیاں کیتیاں اور میں پڑھے. میں ان 30 سالوں کلمے دی قسم بھی پنڈی سونا نالے میں فیصلہ نہیں کر سنگا جو بیمار کیڑے لے ہوئے. البتہ اے پکے جو ہے غیرت دا مریض. کیوں بیمار ہوئے؟ 3 روایتاں میں نٹھی ان تاریخ ہے 3. پہلی روایت ہے کہ نور امامت دے امین ہیں سرکار. سبحان اللہ. میرے لفظاں چی بڑی گہرائی ہوندی ہوئے. نور امامت دے امین ہیں. اللہ نے
نور امامت دی حفاظت واسطے یوم عاشور سجاد تے بیماری تاری کی تھی. مریض جو ہو سن نا میدان نہ ویسے نور امامت محفوظ رسی. ایک روایت. دوسری روایت 7 محرم میں باب حسین دے کول آیا کھڑے, سر جھکا کے عہدہ کھڑے, انجام کیا ہے سارے کربلا آمن دا. حسین فرمایا ڈک. کیڑا کیڑا ڈک؟ فرمایا پہلے ڈکھن میڈے جڑے 10ویں دی صبح علی اکبر دی اذان تو شروع ہو سن میرے سجدے تے مک ویسن. ٹھڈا صاحب ہر کیا دن دوجے ڈکھن تیری پھپھی دے حصے دے. ساری جھکایس تے بابا او کتھوں شروع ہو سن؟ فرمایا او میرے سجدے دے بعد خیام دی لوٹ تو شروع ہو سن تے دربار یزید دی پیشی تے مکسن. تاریخ آدھی تو اڈے چوتھے امام ٹھڈا سا ہی بھر رہے, چہرے تے موت دی زردی آئیے, اتھو بیمار ہوئے. 7 محرم کو بیمار ہوئے غیرت دے ڈک سن کے. تریچی روایت ثاقب جڑی ہمیشہ تو ساڑے ممبران تے ساڑے قدیم علماء ذاکرین جڑے پڑھ دے آندن, انہیں لکھے کہ پوری فوج اپنے اپنے لشکران سمیت جرنیل 8 محرم تک کربلا پہنچ چکے ہیں. فوجان دی آمد 2 محرم تو شروع ہوئی, 8 تک مکمل ہو گئی. آخری جرنیل جڑا لشکر گھن کے کربلا آئے نا, وہ 9 محرم کو آئے تے 9 محرم دے پچھلے پہر آئے. نام اس کمینے دا شمرے. تاریخ آدھی ایک گھوڑا تے چڑھے ہوئے یہ لہلے ٹپے کربلا تے آئے نا, اس ڈٹھن سامنے حسین دے خیمے الہین آدھے اپنی فوج بعد ویسوں گھوڑا دیاں واگاں چاہو پہلے حسین دے خیمہ دا چکر کٹیندے ہیں. تاریخہ دیئے انہاں گھوڑاں دیاں واگاں چاہ کے خیام حسینی دا چکر کٹے. اس لئے سجاد تے عباس چاچا بھتریجہ کٹھے خیمے بیٹھے ہیں. گھوڑاں دی ٹاپاں دی آواز سنی دے, تلواراں بے نیام کر کے باہر نکلے آکھنے اللہ اکبر. حسین خیمہ چھوڑے بھراتے پتر دی تکبیر دی آواز سن کے دیکھیں تے تلواراں علمن چہرے تے چلا لے. آدن عباس سجاد حوصلہ کر. فرمایا ساڑے جیندے تے شیمر نبی تے علی دے پرداداران دے خیمہ دا طواف کرے ایڈی جرات. حسین ہی میں سجاد دو دیکھ کے ہی کو لفظہ کہ سجاد حوصلہ, سجاد چپ. یہ مشن واسطے میں ٹورا وداں, اس واسطے جوش نہیں, حوصلے دی ضرورت ہے. بس کوئی حسین دا اتنا احترام ہے جو چاچے بھتریجے دے ہتھوں تلواراں ڈھائے پئیاں, چھڑیاں ہتھاں جو تلواراں نہیں ڈٹھیاں. تاریخ آدھی اکھی جو ہنجھوں لڑیاں تے سجاد دا سجا ہاتھ جگر تے آئے. وقت جو ستا ہے نا وقت اٹھا نہیں. او میں صدقے تھی پوواں, میں بڑا تاریخ گلیندہ رہا کہ کتنا بڑا مظلوم میں ساڑا مہاری امام. بس میں زیادہ تکلیف نہ دے ساں چونکہ میں فضائل دی روایات نہ پڑھا. اگر سرکار دا مخصوص دن نہ ہویا, کچھ ایسے لوگ بھی ہوں دن مجلس سے جڑی سپیشل سالانہ مجلس سنن دور تو آن دن, اس واسطے میں مناسب سمجھے پہ تھوڑا جیا سرکار دا تعارف بھی ہو گئی.
تاکہ انہیں سارے بچوں کو پتہ لگے سارا چوتھا امام کیڑی شان تے جا سوچیں دا رہی ہیں گلیں دا رہی ہیں کہ کتنا بڑا مظلوم ہے. میں کو تھوڑے اس امام دی ایک روایت لب پئیے یہ امام دے مذہب نام تو ساڑا مذہب مشہور ہے. ابو بصیر صحابی ہے. آقا تو پوچھ دے مولا سنیں جو یوسف دے فراق اچ یعقوب موں غم زدہ ہویا سرا یعقوب دے غم دی مقدار دسو. فرمایا 70 ماہ دی گود اچ اس دا پتر مارے ونی نا قتل کر دیتا ونی تے وقت اس 70 ماہ دا غم اکٹھا کرو جمع ایک یعقوب دا غم بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گوت دور دی بات ہے. میں آدھا شاللہ کہیں ماں دی زندگی ہے چوندہ جوان پتر قتل نہ ہو. 70 ماہ دی گود 70 ماہ دی گود پتر قتل ہو میں تے انہا 70 ماہاں دا غم کٹھا کرو ایک یعقوب دا غم بن گئے. تے کوئی وقت جو یاد آیا نا 6ویں امام دا امامہ کھل کے گالے چاہ آقا تے رو کیوں پہو. فرمایا تے 70 یعقوباں دا غم اکٹھا کرو نا ایک میری ڈاڈی بطول دا غم بن دے. وقت کوئی لفظ یاد آیا 6واں امام اٹھی کے ماتم کرن لگ گیا. فرمائندن تے 70 درجہ میری ڈاڈی بطول دا غم اکٹھا کرو ایک میرے سجاد ڈاڈے دی غربت بن گئی جیڑا 40 سال رو کے ہکو لفظہ دھرے آشام آشام آشام. لوگوں میں کو شام کھا گئے لوگوں میں کو شام کھا گئے لوگوں میں کو شام کھا گئی. تھک گئی وے نا وہ میں صدقے تھی آج تا ایسا دن ہے جڑے دن ذاکر دے پڑھن دی ضرورت ہی نہیں ہے مگر بشر جو ہیں محرم دا چند چڑھ دیتے سارے جلوس ماتم داری عزاداری شروع ہو ویندی. تقاضے بشریت ہے بندے کو ذاکر دا لفظاں دا مضمون دا سہارا گھن نہیں پوندے. پوری زندگی دے دکھ ایک پاسے اساں تا پانی روندے ہیں نا اوہی تھک پوندے ہیں. جے امام دی پھوڑی تے آئے بیٹھے نا یہ 40 سال رننے تے ہنجو نہیں رننا پر نالے رننے. او میں صدقے تھی پوہاں مدینے چوں ایک بندہ آئے بہلے بنو ہاشم چوں سرکار دی گلی چوں گزرے پر نالے چوں خون پہ آواندہ میں اپنا لباس ہی سنبھالس تے سائیڈ تو گزرے جو باکر دی حق لائیے دور نہ تھی اے عام خون نہیں بالا خانے تے میرا بابا سجاد رات بیٹھا رون دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مومنہ دے مولا پردہ کراؤ میں تو اڑے امام دی بابے دی زیارت کرے نا. آقا پردہ کرائے بالا خانے تے آوے پانی دا برتن سامنے بھرا ہوئے وضو واسطے تے رات ودھی ہوئی ہے قدمہ تے ٹھائے کیا تے مولا وضو واسطے پانی بھری بیٹھی ہو تے رات کیوں ودھی ہوئی ہے. فرمایا اے وضو دا پانی ڈٹھائی میں جیڑے لئی وضو واسطے پانی بھروائندہ نا میں کچھ شام دا قید خانہ یاد آوائندے. گریہ تھی گئے اے ایام تا خاص پاک بی بی دا کرم ہوندے تھوڑے ہوتے مکان دے حوالے نال چھام رہے تو سب بختاور لوگ ہی وے کہ ایسے مظلوم امام دی اتنی بڑی صفیہ عذابی چھیندے ہی وے. تک پانی دے دا راسا میں کو بہن دے غسلالہ پانی نہ بھول سی رات روندہ راسا. صدقے صدقے صدقے
بس بھائی تھوڑا انتظار مکواما ایک لفظ سنو چاہ کافی گریہ تھی گئے اے ایام تا خاص پاک بی بی دا کرم ہوندے تھوڑے ہوتے مکان دے حوالے نال جھام رہے تو سب بختاور لوگ ہی وے کہ ایسے مظلوم امام دی اتنی بڑی صفحہ عذابی چھیندے ہی وے 1600 میل سفر کربلا تو شام یہ بہت اوکھا کرایا نے حسین دے مہاری پتر سجاد دے دکھی پڑھنے نا اٹھتے میں ڈردہ کھڑا میں کی میں پڑھسا تے جیڑے لے اٹھتے بلہنے ہیں نا اٹھ دے پیٹ دے تلوں زنجیر نال توڑے چوتھے امام دے پیر بندے ہیں چاہ صدقے صدقے اٹھتے بلہا کے اٹھ دے پیڑ تلو توڑے مہاری امام دے پیر لوہے دے زنجیر نال پابند کر دیندے ہیں رسی نال نہیں لوہے دے زنجیر نال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اتنے زنجیر تپدے ہیں نا میں تاریخ ڈٹھے جو پورے 3 سال واقع کربلا دے بعد سرکار دے قدماں تے انہاں زنجیران دے داغ موجود رہے فرمایا اے او نشانی ہے جیڑی کربلا تو شام دے رستے چ امت دیتی ہے اور اتنا خون لڑدا ہا یہ لفظ بڑا عجیب ہی وے اتنا خون لڑدا ہے تے سرکار دے پاک پیران تے جمع تھیندا ہے جو لوگ اس سپاہی کو جندے کل مہار ہے سرکار دے اٹھ دی او کو روک کے آدین سکو قیدی کو لو پوچھ دے ایڈے گہرے سرخ رنگ دی نالین پائی ہوئی پر میں نے نالین نہیں پائی ہوئی کڑیاں اتنیاں کس کے بدیا دے میرے پیران دا رنگ خون نال سرخ سبحان اللہ میں ہون سائیں پریشان کھڑا کی میں مکمل روایت کرے سا اٹھتے سفر کرایا نے 1600 میل کتھائیں یہ ظالم اٹھ تو لہیں دے انچا پوچھے نہ آتے ہون میں پیدل ٹرنے یہ لائن آدھیں ٹرنا نہیں ہو سے پیا بیمار ہون تین ساڑے گھوڑاں دے اگوں بھجنے تاریخہ دیئے کئی جھاتے جھنڈا ہا کئی جھائیں تے اٹھی دا بابے دی سانگ دو دیکھ کے ہکو لفظ آدھا راضی ہیں بابا جڑی آمانتا دیتیاں ہانی میں پوریاں ودا کریں نا بالخصوص جیڑے بزرگ قبرن چھمیوے آرام ہیں میں انہوں کو معافی منگے سادات موجود تو معافی منگے بائی سے دیا بزرگ مومنین تے بالخصوص زنجیر دے ماتمیاں تو معافی منگ کے لفظ اٹھتے کھوڑن دے گو پیدل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم واللہ باللہ سبحانت اللہ تاریخ دیاں گلاں ہوندیاں تاریخ دیاں کتاباں دی کتاب دا نام میں بحر المصائب وڈی تختی علی فارسی 4 جلد جعفر واعظ تبریزی ایران دا عالم لکھنا لے وہ آدھے 1600 میل دے فاصلے جتھاں شامیاں دا دل کردار قلم چاہ کے حسین دے پوتر دی کانڈ تے 17 لکھ دے آسمان ڈھائی پہ ہو گیا زمین ختم تھی گئی ہو گیا ظالم
17 لکھ دے رانے ہیں معصومہ بہن تڑپ دی آئی عباس دے سر دو لکھ دی آئی آدھی آئی چاچا غازی میرے سجاد دی کانڈ نہیں ساندی معافی جیڑی میں منگی آئی نا قبران والے بزرگاں کولوں یا موجود مجلس بزرگاں کولوں وہ انہاں لفظاں واسطے منگی آئی اس 1600 میل دے فاصلے توڑے مہاری امام دی کنڈ تے سپاہی جیڑیاں 17 لکھ دے ہیں نا یہ 2 قسم دے کلم استعمال کرنے ہیں ایک کلم نا 2 قسم دے کلم کچھ سپاہی تازیانے نال لکھ دے ہیں جیڑے لے تازیانہ والے تھک وینے ہیں دوجھا کلم نیزے دی چونج استعمال کرے خدا گواہ منٹ نہیں گزردہ جو زمین سرخ ہو ویندی آئی سادات واسطہ ہے اپنی ڈالی دی مظلومیت دا میں کو معافی چاہی ہوا ہے میں غیر سیدہ غلط آکھا میری زبان ہی تھائیں گنگی تھی وننے میں کوئی ذکر نصیب ہی نہ تھی وے روئیں دی کیڑی گالے گھر چھوڑ کے بازار اساں بس نال پردادار نہیں بھیجیں دے خوشی غمی تے بس نال اساں پردادار نہیں بھیجیں دے مجبوری تو بھیجیں دے ہیں حسین دی مجلس ہوئے سارے پردادار کوئی نام ان تو سا نراز ہوندیاں جو مجلس تے کیوں نہ ہوئے گئے دکھ ہکو کھا گئے اگر 17 انہ صرف سجاد دی کانتے لکھیاں ہوں میں لانا تب باتی سائے گئی ہوں ماں تیڑا چوتھا امام آدھے جتھا ہی میری کوئی پردادار روندی آئی بے غیرت نیدہ نال چپ کرے دے ہیں ہر بی بی آدھی آئی ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس صرف مردہ دی کھنڈ دے لکھی ہوئے نا نب گئی ہوئے ہاں حوصلہ پتہ نہیں کتنے درد ہیں جیڑے سینے پچا کے ودے ہیں ان درد تو بیان نہیں کریں دے جو لوگ برداشت نہ کر سکتے ہیں اور میں او امام دی ڈسی ہوئی روایت دی عربی لفظ چپڑ دا جو شک و شبہ دی گنجائش ختم ہو بننے امام فرمینن انتمات اینن من احدنا قرئ بالرم کہ اگر ہم میں سے کوئی حسین کا سر دیکھ کر روتا چاہے میری پھپھیاں تھیں چاہے میری بہنیں تھیں تو انہیں نیزوں کے ساتھ چپ کروایا جا ہر بی بی دکھی جلے دیا 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 عباس غازی تیرے آسرے تے ٹریاں ہاسے عباس سارے دروازے تے تب ملائکہ حج بھی تے دربانی کھڑے تھے میں صدقے تھی کو ماں کیا حالت ہو سی اس مظلوم دی جیڑا 1600 میل یہ سارے دکھ دیکھ کے ساندہ رہے ہن میں مقامہ چاہ میں ڈھیر پڑھ گیا گریا بہن تھی گئے پاک مخدومہ پسند فرماویں توڑا گریا ہن میں ایک سوال کریں نہ سوالی بن کے مہمانہ میں توڑا مہمان نال بولنا تے جواب دے منا حکم بے جواب دیو تے وہ جو پوچھے وہ دسو
ہوں میں اتنے ہزاراں دے عزاداراں کو پوچھنا چاہنا جیڑا ایڈا مظلوم ہائی وہ کو زہر دیوان دی کنجائے کوئی گنجائش ایک تا غیرت دے درد اوے کھا گئے ہیں سوائے اس غم دے کو کوئی زہر علی کمی رہ گئی ہے تے زہری او دیتی ہی نے جن دا نام میں زہر حلاحل یہ او زہر جڑی توڑے دوجھے امام کو ملی تاریخ دیئے پنڈی کدار ملی ہے زہر دا جوش ودہ ہے کہیں ویلے سجے جھنڈا ہے کہیں ویلے کھپے صدقے 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 سبحان اللہ سوائے اس غم دے کوئی غم نہ دیکھو زہر دا سروتہ ہے پتہ نہیں آسمان ڈٹھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ تھے ممبر دی قسم میں سر مار گیا دن باکر جلدی یا مہاری بابے کو زہر مل گیا خدا گواہ طرف دے ہوئے بابے سجا ہوتے جناب باکر جھنے ہیں بچڑے دا متھا چم گیا دن باکر ذرا یاد کر آئی تو ہزاراں سال پہلے یوسف دے بھراما یوسف کو ایک تاجر تے ویچائی ویچن دے بعد آدین ساڑی شرطے جو یوسف کو ہونے زنجیر پوا جدہ تاجر زنجیر دکھائے ہیں یوسف دے وین شروع تھی گئے ہیں تاجر آدھا نہ گھبرا میں ہونے پویسائے کنڈ کرے سن میں لہا گھلزا باکر دے گالا کیا دن اندے تلائے گئے ہیں میں کو تڈو منا دا شامیہ توگ پوائے نہ میں سر سدھا کر سکتا ہے نہ میں گردن سدھی کر سکتا ہے ایک حبشی غلام آئی جڑا میرے سر تے ڈبٹی نے لائی تازیہ نے مرے صدقے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پرداداراں کو سڈا نے زہر ملی ہوئی نے باکر دماغ میرا آخری سلام توڑے چوتھے امام دیاں دھیاں پاوے نب کے روندیاں بیٹھیاں توڑے چوتھے امام دے پتر وین کھڑے کریں دن شہر حل دا پیا میں آدھا آسمان ڈھائے پیا ہویا زمین ختم تھی گئی ہویا قیامت دا منظرہ طرف دے پیر فرمائیں دن باکر میں کو غسلی آپ نے فرمائیں دن باکر میں دا جنازہ آپ پڑھا میں رو گیا دن باکر میں کو قبرستان بقیہ اتھان دفنا میں جتا میرے چاچے تے ڈاڈی دی قبر ہے اور شیعوں میں ہاتھ ودی کھڑا آج اتنا رو ہو جتنی اللہ طاقت دیتی وے میرے لفظاں دا انتظار نہ کرائے زندگی اگلے سال وہ روسی جڑا ہو سی کوڑا چوتھا امام میرا مظلوم ہے جندی قبر تے آجی چھت کوئی دی کو گرمی ہون دیئے رات کو اندھیرا ہون دیئے اور تھوڑا مظلوم امام ہے سبحان اللہ 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 یہ ساریاں وسیطاں کیتی ہیں فرمائیں بابا غسلی میں دیس بابا جنازہ میں پڑھے بابا تو آکو دفن ایسے ہی جنت البقی میں آدھا آسمان ڈھائے پہ ہویا زمین ختم تھی گئی ہویا پیو پترہ نہیں آئی ہے گالی تھی دیا پہیاں ہیں جو اچانک کوئی ہو جائے گل کی دیا جناب سجاد باکر حقل مار گیا دن میں جلدی کر الٹی آگئی خون دی تاش سنبھال ان وین کر گیا گو سکلائیں رو کیڑی گل آئی باکر آدھے میں آخری ٹائم سنائیں تب بابے دے لب ہل دے پیائیں رو کے آدھا پیا میں کو کھا گئی غیرت فرمائن باکر میں کو شام دا بازار نہیں بھولتا جتنا بھیڑ وطی آئی میڈیا پھٹی حسین قرآن پر تابوت گھنا ہو سکتا تابوت گھنا حسین دے مہاری بچڑے
تابوت کی نا حسین دے مہاری بچڑے سجاد کان لاوے حسین دے مہاری بچڑے داتا تو ہولے ہولے باکر کان لاوے تاوال پیان دیئے میرے جگر کو کھا سادہ پیے میرے جگر کو کھا او میرے جگر کو کھا بازار گیا فرمائنن باکر میں کو شام نہیں بھی بھول دی او میں کو بازار نے بھی بھول دا او میں کو غیرت کھا گئی ماتم حسین میں پیادہ صابر گزرے جگ دنیا تے سجاد دا سبار کمالے جڑا ہاشمی ہو کے شام توڑی گیا پیو دے قاتلہ پا جھولی